السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم دو بڑی خبریں لا رہے ہیں۔ ایک تو جو ایک پاکستانی صحافی ہیں کراچی میں، نادر شاہ عادل، ان کو کراچی میں پرسرار طریقے سے اغوا کیا گیا اور ان کی بڑی ہی عجیب و غریب سٹوری ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیا ان سے انٹروگیشن ہوئی، ہم آپ کو یہ خبر دیں گے، بڑی خبر۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ میاں شہباز شریف پارٹی سے ناراض ہو گئے ہیں، بھائی سے ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ چیزیں مائنڈ کی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، تو اس کا پھر انہوں نے ایک جوابی اقدام لیا۔ ہم یہ بھی آپ کو ایکسکلوسیو اور بڑی خبر دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں پاکستانی صحافی نادر شاہ عادل پر۔ یہ کراچی کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے ویل ریپیوٹیڈ جرنلسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے گھر کچھ نامعلوم لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نادر شاہ عادل صاحب کو کووڈ ہے تو ہم لے جاتے ہیں ان کو علاج کے لیے، اور وہ انہوں نے کووڈ کے نام پر ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے لیے وہ لے گئے، اور انہوں نے ان کو لیاری کے ایک ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، جب انہوں نے کووڈ ڈکلیئر کر دیا، ہسپتال میں لے گئے، تو فیملی کو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نہیں مل سکتے، کووڈ ہے پیشنٹ کو، سرکار دیکھ بھال کر رہی ہے۔ لیکن انفیکٹ نادر شاہ عادل صاحب کو کووڈ نہیں تھا۔ نادر شاہ عادل صاحب کو وہاں پہ 18 دن رکھا گیا اس ہسپتال کے ایک کمرے میں بند کر کے۔ ان سے مختلف لوگ آ کے تفتیش کرتے رہے، ان کی سٹوریز کے بارے میں پوچھتے رہے، ان کے سورسز کے بارے میں پوچھتے رہے، ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھتے رہے، ان کے کولیگز کے بارے میں پوچھتے رہے، معلومات لیتے رہے لوگوں کی دیگر کے کیا یہ ہوا ہے۔ اور پھر جو سب سے جو حیران کن بات ہے کہ وہ اسپتال کے احاطے میں ایک گراؤنڈ تھا جہاں پر مختلف ثقافتی تقریبات ہوتی تھیں، جس میں گلوکار آتے تھے، اسی قسم کی محفلیں ہوتی تھی، ڈانس کی، سب کچھ۔ وہ ان میں نادر شاہ عادل صاحب کو لے جاتے تھے جن کی 76 سال عمر ہے، ان کو ایک فاصلے پر بٹھا کر اور ان سے گفتگو کرتے رہتے تھے، اور ان کو وہ تقریب بھی دکھاتے تھے، اور پھر ان کو واپس اسی کمرے میں لے جا کے بند کر دیتے تھے۔ اب چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ شاید یہ لیاری گینگ والے تھے، انہوں نے اٹھایا ہے۔ تو لیاری آپریشن کے بعد عزیر بلوچ، اگر جس طرح سے وہ تمام مقدمات میں بائی دی وے بری بھی ہوتے جا رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ عزیر بلوچ کے سر پہ پھر شاید ریاست کا ہاتھ آ گیا دوبارہ سے۔ تو لیاری جہاں پر اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک مشاعرہ بھی کروانا ہو نا، ایک فٹ بال میچ بھی کروانا ہو، تو آپ کو رینجرز سے پہلے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، ٹائم طے کرنا پڑتا ہے کہ اتنے سے اتنے بجے تک ہوں گے، وہ وزٹ کرتے ہیں اس جگہ کو، اس کے بعد وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ تقریب کر لیں اور اس تقریب کو یہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو جن تقریبات میں اغوا شدہ صحافی کو لے جایا جاتا رہا، اس کا اجازت نامہ کہاں سے آیا؟ ان تقریبات کی نگرانی کس نے کی؟ نادر شاہ عادل صاحب کو 18 دن ایک کمرے میں قید کیوں رکھا گیا؟ کون لوگ تھے جو ان سے آ کے تحقیقات کرتے رہے؟ ایک 76 سال کی عمر کے صحافی کے ساتھ یہ شرمناک سلوک۔ یہ پاکستانی ریاست ہے جہاں پر پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ صحافی یہ مسئلہ اٹھا کے عالمی کانسپریسی کا حصہ بن رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ کل انہوں نے کمیٹی میں یہ کہا، قومی اسمبلی کی اطلاعات و نشریات کی جو قائمہ کمیٹی ہے، اسی طرح وہ ڈان نیوز پر افسا کومل کو ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ڈان اخبار پاکستان کے خلاف عالمی کانسپریسی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحافی آپ اغوا کر لیں کووڈ کے نام پر، 76 سال کے 18 سال ان کو زیر حراست رکھ کے ان سے تفتیش کریں، ان کی فیملی کو پتہ نہ ہو، اور پھر جاتے ہوئے نادر شاہ عادل صاحب کو کہا گیا کہ بس خیال کرنا یار، یہ کام مت کیا کرو، جاؤ چلے جاؤ۔ اس قسم کی دھمکیاں نے متیلا جان کو دن دہاڑے اسلام آباد سے اغوا کریں، ابصار عالم صاحب کو ان کے گھر کے سامنے گولی ماریں،
پھر آپ کہیں صحافت آزاد ہے اور یہ عالمی یہ جو حملے ہو رہے ہیں پھر تو عالمی ایجنڈے کا یہ لوگ حصہ ہے جو حملہ کر رہے ہیں پاکستان کو آئسولیٹ کروانے میں. تو بہرحال یہ بڑی تشویشناک ایک خبر ہے اور اس کی ضرور تحقیقات ہونے چاہیے. اب اس سے آگے ہم آتے ہیں جو پی ایم ایل این کی ہم نے آپ کو کہا تھا سٹوری دیں گے. اب پی ایم ایل این میں یہ ہوا کہ میاں شہباز شریف نے ایک بیان دیا تھا قومی حکومت کا کہ ایک قومی حکومت قائم کی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں اور پھر ملک کو آگے چلانے کی کوشش کی جائے کیونکہ مسائل بڑے گھمبیر ہیں. اب پاکستان میں شروع سے قومی حکومت کے قیام کی خواہش شروع سے اسٹیبلشمنٹ کو رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ تو کھل کے وکالت کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کر کے واپس آنا چاہیے. تو سب کو آئیڈیا ہوا کہ یہ تو ادھر سے پیغام آیا. پھر یہ سوچا کہ شہباز شریف صاحب نے ان کا پیغام اتنے کھلے عام دے دیا اور اس کا اظہار کر دیا. میاں نواز شریف آن بورڈ ہیں یا نہیں ہے, لیکن اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف آن بورڈ نہیں تھے اور انہوں نے اس پر ایکشن لیا اور اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ میاں شہباز شریف سے بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنے بیان کی کلیریفیکیشن جاری کریں اور آپ کہیں کہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن انہوں نے ذرا یہ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کیمپ میں یہ تاثر لیا گیا کہ میاں نواز شریف کی طرف سے ان کو امبیرس کرنے کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ سے اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی کہ آپ کہیں یہ شہباز شریف کی ذاتی رائے ہے اور ہم قومی حکومت کا حق میں نہیں ہے. یہی بات پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پریس ٹاک میں کہی. تو اب آپ سوچئے کہ پارٹی پریزیڈنٹ کے بارے میں پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ اس کی ذاتی رائے ہے, پوری پارٹی ہی اس کے بیان سے پیچھے ہٹ گئی. تو شہباز شریف صاحب کو بڑی سبکی ہوئی اور وہ بڑے ناراض بھی ہوئے اور انہوں نے اس کا برا بھی منایا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک جوابی اقدام لیتے ہوئے انہوں نے ملک احمد خان صاحب کو جو پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکسمین بھی تھے پی ایم ایل این کے دور میں, ان کو انہوں نے اپنا اسپوکسمین مقرر کیا ہے. یعنی کہ پارٹی کی پریزیڈنٹ کا ایک ذاتی ترجمان ہوگا, پارٹی کا ترجمان اس کے علاوہ ہوگا. اور یہ ملک احمد خان صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ میاں شہباز شریف کے شروع سے بہت قریب ہیں. یہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بھی بہت قریب ہیں, وہ بھی ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں. تو یہ اوورآل شہباز شریف فیملی کے اعتماد کے ایک شخص کو اب میاں شہباز شریف کا ترجمان مقرر کیا گیا کہ اگر کوئی ان سے منسوب بیان ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی وضاحت یا اس پر موقف پارٹی نہیں دے گی, ملک احمد خان صاحب دیں گے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ موو ہے اور یہ اب بالکل اسی طرح کا ماڈل ہے کہ اس طرح میاں نواز شریف جو پارٹی کے قائد ہیں پی ایم ایل این کے, اور مریم نواز صاحبہ جو میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں, جانشین ہم سب دیکھ رہے ہیں, صحافی کی یہ جانشین ہے میاں نواز شریف کی, ان کے لیے ایک الگ سے اسپوکسمین ہیں, وہ ہیں محمد زبیر صاحب. محمد زبیر صاحب اگین بہت قابل اعتماد ہیں میاں نواز شریف کے, انہوں نے بڑی محنت سے یہ اعتماد ون کیا ہے. تو وہ ہمیشہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, پارٹی کی طرف سے آفیشلی نامینیٹڈ ہیں کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے وہ اسپوکسمین ہیں. محمد زبیر صاحب جو سابق گورنر پنجاب سندھ بھی تھے. اب اسی طرح اب میاں شہباز شریف کے بھی ایک الگ ترجمان ہوں گے, ملک احمد خان صاحب. اور یعنی کہ دو جو مزاحمت اور مفاہمت ہے ان کا اپنا اپنا اسپوکسمین ہے, اور پارٹی جو سی ہے وہ تیسری جگہ پہ کھڑی ہے, پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے جس کا اظہار اب خواجہ آصف نے کل کاشف عباسی صاحب کے شو میں بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ پارٹی 3 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے. انہوں نے یہ تاثر دیا ان کی گفتگو سے جو ملا. ایک وہ ہے جو لڑ کے اب تھک چکا ہے, مزید نہیں لڑنا چاہتا, اور ہمارے ذرائع کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب اس دھڑے کا حصہ ہیں جو اب مزید لڑنا نہیں چاہتا, لڑ چکا ہے ماضی میں. ایک وہ ہے جو سرے سے لڑنا ہی نہیں چاہتا, کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کرو, وہ ہے میاں شہباز شریف کا دھڑا. اور ایک وہ کہتے ہیں ایک دھڑا ابھی بھی ہے جو لڑنا چاہتا ہے اور وہ ابھی بھی لڑے گا. تو وہ دھڑا ہے میاں نواز شریف, مریم نواز صاحبہ, شاہد خاقان عباسی صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب, طلال چودھری صاحب, خرم دستگیر صاحب. تو یہ وہ دھڑا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کلیئرٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دھڑا ہے جو ابھی لڑنا چاہتا ہے.
تو ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.